اگلا سوال ہماری ایک اسلامی بہن کی طرف سے جو انتہائی دردناک ہے. جی. اسلام دین فطرت ہے اور ہم مسلمانوں کو عدل و مساوات کا حکم دیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ہندوانہ اثرات آج تک موجود ہیں. ایک طرف تو مظلوم بیوی کو ہمیشہ خاوند اور اس کے خاندان والوں کی جانب سے ملنے والے ظلم و ستم پر صبر کی تلقین کی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف مردوں کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مار پیٹ بھی سکتا ہے. اگر وہ مظلوم بیوی کو گلا شکوہ کرے تو اس بیچاری کو خاوند کے فضائل اور حقوق گنوائے جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا. اس کے برعکس خاوندوں کو سمجھانے یا صبر کی تلقین کرنے کا کوئی بندوبست موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک. علی بھائی سے پوچھ کر بتائیں کہ ایسے خوفناک ماحول میں ایک مظلوم عورت اپنے خاوند سے اپنا جائز حق کیوں کر لے سکتی ہے؟ مزید یہ کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ایسی مظلوم عورت کو اس کے بھائیوں کی جانب سے جائیداد سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. کیا مسلمانوں نے ابھی تک اسلام صحیح معنوں میں قبول نہیں کیا؟ پلیز تفصیلی جواب عنایت فرمائیں. بالکل جی، انہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے. وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام نے ان بیچاروں کو قبول کر لیا ہوا ہے کہ مسلمان ہیں. اگر انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول کو بھی مان رہے ہوتے اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی مان رہے ہوتے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان کو پتہ ہوتا کہ ہیومن ڈگنیٹی کس چیز کا نام ہے. اور میں بالکل وثوق سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں عورت مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے. یہ بالکل ٹھیک انہوں نے کہا ہے کہ عورتوں کو تو فضائل سنائے جاتے ہیں کہ جناب خاوند کا یہ حق، خاوند کا یہ حق، اور خاوند مارتا رہے. اس کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ یار تجھے بھی تیری بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ، مرد و عورت اسلام میں برابر ہے. ہیومن ڈگنیٹی میں، انسانیت کی جو عظمت ہے، اس میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن حکیم میں بڑا کیٹاگوریکل مینشن کیا اس مرد و عورت کے فرق کے ساتھ. یہ جو آپ کے وہ نکاح کے خطبے میں بھی آیت پڑھی جاتی ہے، سورہ النساء کی پہلی آیت ہے. سورہ النساء کتنی بڑی سورت اور ساری عورتوں کے حقوق کے اوپر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تھا. وخلق منہا زوجہا، اور اسی ایک جان سے اس کی بیوی بھی بنائی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی، یعنی اوریجن تو ایک ہے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس میاں بیوی سے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین میں پھیلا دیے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحمی رشتوں کا تقدس اس اللہ کی وجہ سے کرتے ہو. الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے نا، جب کہ جھگڑا ہو تو کہتے ہیں یار خدا واسطے معاف کرتے. تو اللہ فرما رہا ہے جس اللہ کا نام لے کے اپنے مسئلوں کو الٹیمیٹلی سالو کرواتے ہو نا، اس سے ڈرو بھی. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو. تو ہیومن ڈگنیٹی میں سب برابر ہیں. پھر سورہ الحجرات میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے. پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا بھی سیدہ فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار کیوں ہے، کسی مرد کو کیوں نہیں بنایا گیا. سر انہوں نے پرفارم کیا. اور ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے، دوزخ میں جائے گا، پرفارم نہیں کیا. پرفارم کرے گا تو اس کو بینیفٹ ملے گا. تو ہیومن ڈگنیٹی میں یہ چیز یاد رکھیے گا. اور آپ علیہ السلام کا آخری خطبہ جو اکثر ہم ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں، مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا، تم سب اسی آدم کی اولاد ہو. اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر. کوئی کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر. کوئی یعنی ہیومن ڈگنیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہے. البتہ جب مرد و عورت مل کے ایک خاندان کو وجود دیں گے، پھر خاندان ایک ادارہ ہے. ادارے میں ظاہر ہے کہ ایک ادارے کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی ہوگا. پھر اس میں سورہ نساء میں ہے
الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے. حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پینٹی لگائیں، مراد یہ ہے کہ پھر الٹیمیٹلی جب ٹائی پڑے گی تو مرد کی بات مانی جائے گی، باقی وہ جو غلط کام کرے گا وہ اللہ کے حضور جواب بھی دے گا. ظاہر ہے پھر اس طرح معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا نا جب دو ہوں. کسی بھی آرگنائزیشن کا بھی ایک ہی ہیڈ ہو سکتا ہے، نیچے آپ جتنے مرضی لگا لیں اوپر تو ایک ہی ہوگا نا، یہ نظام چل نہیں سکتا. تو اس کی وجہ سے شاید بعض مردوں کے دماغ کے اندر یہ خمار آ گیا کہ جی وہ عورتوں کی پھینٹی لگانا شروع کر دیں گے. سورہ نساء میں یہ آتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی عورتوں کی کچھ باتیں ناپسند ہیں تو ان میں کئی پسندیدہ عادتیں بھی تو ہوں گی. یعنی اتنی سختی کے ساتھ اسلام میں اس چیز کی ترغیب دلائی گی کہ آپ نے عورتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے. میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن میں نے چند ایک باتیں سامنے رکھی ہیں، اور میں مردوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مرد بننا یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو مارو. آدم کے بچے بنو، آدمیت لے کے آؤ، اپنے اندر انسانیت لے کر آؤ، بیویوں کی عزت کرو. اور آخر میں ایک میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی دولت دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے لیے نیک بیوی ہے. تو اب یہ نہ ہو کہ آپ خود تو بدکار ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ نیک ہو. جس طرح کے آپ ہیں اسی قسم کی آپ کو بیوی ملی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، زیادہ تر کو بہتر ملی. یہ زیادہ جو یہ دماغ خراب ہے نا مردوں کے، میں نے دیکھا ہے. عورتیں بہت کم برائی میں انوالو ہوتی ہیں. عورتیں تو عموماً ان کی جو تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے نا، وہ بیچاری شادی کے بعد خاوند کو ہی سب کچھ سمجھ رہی ہوتی ہیں. یہ کوئی دو چار کیسز جو میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں، یہ کروڑوں میں سے دو تین ہیں. یہ پورے معاشرے کی عکاسی نہیں کرتے، لیکن مردوں میں اکثریت ہیں جو اس طرح کے برے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں. تو وہ جب انوالو ہوتے ہیں پھر ان کی بیویاں بھی اگر ہو جائیں تو ان کو غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی تو یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو گیون حقوق ہیں نا بیویوں کے وہ ان کو دیں. اللہ سے ڈریں، اللہ کے حضور آپ نے پیش ہونا ہے، اور بچت کوئی نہیں ہونی ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ نے بیوی بچوں کا خیال رکھا تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، انسان کا راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے، انسان کا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں نوالا ڈالنا بھی اللہ کے حضور نیکی اور صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس میں بھی تمہیں ثواب ملے گا. صحابہ نے کہا باقی ساری چیزیں تو سمجھ آتی ہیں، یہ جو ازدواجی تعلق ہے اس پہ بھی آپ نے فرمایا اگر یہی تعلق تم کسی ایسی عورت سے پورا کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ کہا یا رسول اللہ ملے گا. تو فرمایا اس پہ تمہیں پھر ثواب بھی ملے گا. سبحان اللہ. یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ نیکی کا. ٹھیک ہو گیا.